کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما۔ ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے۔ یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا۔ یہ میرا خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے۔ اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے۔ تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو۔ تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا۔ تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے، یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی، وہ جو بینڈٹس تھے۔ اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکارا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے، یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے۔ سب نے ریس لگا دی، تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا۔ اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے۔ پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے۔ اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں۔ ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می، اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے، یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں۔ تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا as long as you are not angry with me then nothing else matters۔ اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ یہ ہے اصل میں کرکس، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے۔ ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ استغفار کی، نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کا لیول دیکھیں، حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال، دن رات لگے رہے، لوگوں نے ریجیکٹ کیا۔ سورہ نوح پڑھ لیں، سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا، دن کو بلایا، میں نے انہیں پیچھے سے بلایا، آگے سے بلایا، کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے، لیکن اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے۔ تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے، دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے، سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے۔ یہ ہیوملٹی ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں، اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے، لٹرلی خشیت، میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دیں کسی بات پہ رونے پہ، اللہ کی کوئی بات سنیے، کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، وہ آتی جائے گی آپ میں۔ تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں،
اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے, کمفرٹ دے دیں گے, تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے, بندہ آسانی مانگے, اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ, I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ, اس سے نور آتا ہے, وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے, تو اپنے بندوں کو پنش کرے, کرٹیسائز کرے, جو کرے یہ تیرا حق ہے, تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. And there is no power or change except with you and through you. جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا, اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں, میں آپ کو انشاءاللہ, ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو دو طرح کے ہوتے ہیں, اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات, اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی, کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت. ٹھیک ہے, خشیت والا ایٹیٹیوڈ, اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ذکر تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سوروں کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ, وہ کہنا یہ چاہ رہے کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں, یعنی نمبر 1 تمہارے پاس صحت ہے, اچھی صحت ہے. نمبر 2 تمہارے پاس, تمہارے ہاں کوئی خانہ جنگی نہیں ہے, سیکیورٹی ہے, تم محفوظ ہو. اور نمبر 3 تمہارے پاس اس دن کا رزق ہے. تو یہ ایسے ہے جیسے وہ شخص پوری دنیا کا بادشاہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو اگر ہم اپلائی کر لیں, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکیورٹی دی ہوئی ہے. یعنی آپ سوچیں ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کی دشمنیاں ہیں, جن کے دشمن ہیں, جو ڈیلی انہیں نہیں پتا میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. ڈیلی دے آر فائٹنگ سم بیٹل, کوئی نہ کوئی وہ لڑائی لڑ رہے ہیں ڈیلی. اسی طرح خانہ جنگی ہو سکتا ہے, خانہ جنگی ہے ان کے ملک میں, سیکیورٹی ہی نہیں ہے, مینٹل سیکیورٹی بھی نہیں ہے, فزیکل سیکیورٹی بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے. الحمدللہ ہم ایک ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پہ ہم اوپنلی اسلام کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیکیورٹی بھی رکھی ہے. شکر الحمدللہ. اسی طرح نمبر 3 کہ اس کے پاس اس دن کا رزق ہے. یہ نہیں کہا کہ 1 مہینے کے پیسے ہیں, 1 مہینے کی سیونگز ہے, 1 مہینے کا رزق ہے, بلکہ کیا کہا, اس کے پاس اس دن کا رزق ہے. دس از بیوٹیفل. تو سوچیے کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کن چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں. مطلب چھوٹے موٹے جو سٹریسز ہیں زندگی کے, مے بی ہمیں وہ فائنینشیل ایشو چل رہا ہے چھوٹا موٹا, مے بی ہمیں گھریلو معاملہ کوئی چل رہا ہے, مے بی کوئی اپنی مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہمیں کوئی ایشو چل رہا ہے. سو دس از ون تھنگ جو میں آپ کو اسٹارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پرسنلی یہ تھیراپی لگاتا ہوں کہ جب بھی مجھ میں میرے غم حاوی ہونے لگیں تو میں تھوڑا سا ارد گرد دیکھتا ہوں اور میں یہ شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر رکھا ہوا ہے. اور یہ بہت پاورفل تھیراپی ہے, ٹرسٹ می, سائنٹیفک تھیراپی ہے. کیونکہ گریٹیٹیوڈ کا جو ایموشن ہے, شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ کا جو ایموشن ہے, وہ پریکٹس کرنے سے, وہ محسوس کرنے سے ہیپینس کے کیمیکلز بلڈ ہوتے ہیں, سیروٹونن, ڈوپامین. ٹھیک ہے, یہ وہ گڈ فیل گڈ کیمیکلز ہیں, ہیپینس کے کیمیکلز ہیں. تو اس کے پیچھے پوری سائنس بھی ہے.
اور ہمارا دین گریٹیٹیوڈ پہ کتنا زیادہ زور دیتا ہے, شکر گزاری پہ کتنا زیادہ زور دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے سجدہ شکر کیا کرتے تھے. سجدہ شکر سننا موقدہ ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ سننا ہے. اگر میں آپ لوگوں سے آنیسٹلی پوچھوں, ریز یور ہینڈ کہ لاسٹ ایک ویک میں کتنے لوگوں نے سجدہ شکر کیا؟ سجدہ شکر نماز میں نہیں ہوتا ہے, الگ سے ہوتا ہے, الگ سے. کتنے لوگوں نے سجدہ شکر کیا؟ جزاک اللہ فار بینگ آنیسٹ, بہت کم لوگوں نے. ایسا ہی ہے. میں بھی اگر اپنے آپ سے سوال کروں, وہ پوری تھیراپی ہے سجدہ شکر, پوری تھیراپی ہے. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کچھ نعمتیں مائنڈ میں لائے گا, پھر ہی سجدہ کرے گا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی چھوٹی کو خوشخبری ملتی تھی اس پہ سجدہ شکر, کوئی نعمت ملتی تھی اس پہ سجدہ شکر. اور دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنی اچھی چیزیں ہیں. تو جب ہم سجدہ شکر کریں گے تو یہ بہت بڑی تھیراپی ہے. آج معاشرے میں مادہ پرستی پیک پر ہے, اور ہم نے بلا وجہ کے مسائل اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے. بلا وجہ کی چیزیں جو شریعت نے ہم پر نہیں لا دی, وہ ہم نے خود لاد کے اپنے آپ کو ڈپریس کیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بہت ڈاؤن کیا ہوا ہے. آگے بڑھنے کی جستجو میں, آگے بڑھنا ان دا کمپٹیٹیو سینس بری بات نہیں ہے, لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں مادہ پرستی کی اس پیک میں, آگے بڑھنے کی جستجو میں. اسی طرح کمپیریزن بہت زیادہ عام ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. کمپیئر کر کے ہم خود اپنے ذہن کو تھکاتے ہیں, ہم خود ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں جو شریعت نے ہم پر نہیں ڈالے. تو یہ بات بھی بہت قابل غور ہے کہ بیکاز آف ایکسیسو مٹیریلزم, ہائپر مٹیریلزم کا جو دور ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سی پریشانیاں جنم لے رہی ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہر بندہ جو ہے نا, دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں, ہم نے پوڈ کاسٹ میں بات ڈسکس کی تھی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, although مولوی کلاس میں بہت سے ایشوز ہوں گے, مدرسہ کلاس میں بہت سے ایشوز ہوں گے, اور اس پہ بات ہوتی رہتی ہے, لیکن یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ایک جو قاری صاحب ہوتے ہیں ان کے ماشاءاللہ 6 8 بچے بھی ہوتے ہیں اور 20-25 ہزار سیلری ہوتی ہے, لیکن آپ انہیں ڈپریس نہیں دیکھیں گے. یہ میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہے, میں آپ کو مطلب بڑی مشاہدے والی بات بتا رہا ہوں. آپ ہمیشہ ان کے منہ پہ شکر گزاری کا جملہ دیکھیں گے, اور یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہاؤ آر دے سروائیونگ. 25,000 چلے 50 لگا لیں, شاید کچھ بچوں کو صبح پڑھاتے ہوں گے, اس سے کچھ پیسے آ جاتے ہوں گے. 40-50 ہزار میں 6 سے 8 بچوں کے ساتھ ایک بندہ کیسے سروائیو کر رہا ہے, ایک فیملی کیسے سروائیو کر رہی ہے؟ کچھ تو ہے. تو بندہ خوشی سے جینا چاہے تو بڑے راستے ہیں, بڑے راستے ہیں. لیکن اگر بندہ ٹھان لے کہ نہیں میں نے خوش رہنا ہی نہیں ہے, کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنا ہے, جو مرضی ہو جائے میں نے خوش نہیں رہنا ہے, تو پھر خوش نہیں رہا جا سکتا. جیسے اشفاق احمد رحمہ اللہ وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ اگر روڈ پر کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا اسٹرانگ شو پہن کے روڈ پار ہو سکتی ہے, لیکن اگر جوتے کے اندر ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری روڈ پار ہوگی. تو ثابت کیا ہوا کہ اگر سوچ میں ہی مسئلہ ہے, مائنڈ سیٹ میں ہی مسئلہ ہے, ایک بندے نے ٹھان لی, سوچ لیا میں نے خوش رہنا ہی نہیں ہے, ایک بندے کی سوچ ہی غلط ہے, اس کا خوشی کا پیمانہ ہی غلط ہے, اس کا کامیابی کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے, تو پھر وہ کبھی خوش نہیں رہے گا, کبھی خوش نہیں رہے گا. اوکے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا, دوسری مل جائے تیسری کی کرے گا, تیسری مل جائے چوتھی کی کرے گا. فرمایا کوئی چیز اس کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے. تو یہ معاملہ ہے, اور یہی بہت بڑی وجہ ہے ہماری آج کل کی پریشانیوں کی, چیلنجز کی. خیر ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے ہماری پریشانیوں کی, یہ تو میں نے شروع میں ویسے ایک بات کی. ٹاپک ہے کہ ڈیل کیسے کرنا ہے پریشانیوں سے. لیکن شروع میں ہی میں نے جو ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا کہ دیکھیں شکر گزاری ایک کمال کا مائنڈ سیٹ ہے ٹو ڈیل وتھ چیلنجز آف لائف. دیکھیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ تم میں سے ہر کسی کو ٹیسٹ کیا جائے گا. کس بات پہ ٹیسٹ کیا جائے گا؟ کہ احسن عمل کون کرتا ہے, خوبصورت عمل. احسن عمل سے مراد ہے خوبصورت عمل کون کرتا ہے, یعنی خوبصورتی کے ساتھ کون زندگی گزارتا ہے, کون اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرتا ہے, اپنی کوالٹیز کو, جو خدا داد کوالٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی, جیسے کہ عقل ہے, بصیرت ہے, حکمت ہے, ریزیلینس ہے, یہ خدا داد صلاحیات ہے, یہ آپ کے اندر موجود ہے, ہر انسان کو دی اللہ تعالیٰ نے.
ایسے کیمیکلز ہیں آپ کے اندر جو ایکٹیو ہوتے ہیں مشکل کے وقت، سٹریس کے وقت، آپ کو ہیلپ کرتے ہیں سٹریس سے فائٹ کرنے میں. یہ اللہ کا گفٹ ہے انسان کو. تو آسان عمل کیا ہے کہ تم ان گفٹس کا کیسے استعمال کرتے ہو اور چیلنجز کے آگے کس طرح کھڑے ہوتے ہو. جیسے آپ دیکھیے رسولوں کو بہت چیلنجز آئے، بہت مشکلات آئیں، بڑی آزمائشیں آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آئیں. کوئی ایک پرابلم آپ لیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس پرابلم سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. جیسے یتیم وہ تھے، بیٹیوں کی طلاق انہوں نے دیکھی، اسی طرح رشتہ داروں کی بدسلوکی انہوں نے دیکھی، رشتہ داروں کا دھتکارنا انہوں نے دیکھا، اپنے ہی لوگوں کا انہیں ٹائٹلز کہنا، تانے دینا، یہ ہمارے نبی نے دیکھا. آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے 6 بار پبلک میں ہیوملیٹ کیا گیا. 6 بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ پتھر مارے گئے اور خون بہا ان کا. ہم سیرت میں ویسے تو طائف کا واقعہ جانتے ہیں نا، لیکن اس طرح کے 5 اور واقعات ہیں جب اس کو پبلکلی ہٹ کیا گیا ہے اور پبلکلی ان کا خون بہا ہے. تو ہم تو یہ چیزیں امیجن بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے آسن عمل کے ساتھ زندگی گزار کے دکھائی ہے، اور آسن عمل میں شکر گزاری ہے، آسن عمل میں اپنی کیپیبلٹیز کو باہر لانا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے دکھانا ہے. تو جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے، دیکھیے ہر کوئی کسی نہ کسی ٹیسٹ سے اس وقت گزر رہا ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ جو ہے نیچرل ڈیزاسٹر سے گزرے، زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا. ابھی سیلاب آیا ہوا تھا پاکستان میں، تو ان کا سب کچھ چلا گیا، جانور، مویشی، گھر اور ایون فیملیز، کچھ کیسز میں فیملیز. تو کچھ لوگ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر سے اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. کچھ لوگ جو ہے وہ وارز کے تھرو، جیسے غزہ میں ہوا، سوڈان میں جو ہو رہا ہے، پھر کشمیر میں تو کتنے عرصے سے ہے، اسی طرح باقی مسلم ممالک میں دیکھیں اور دنیا میں کہیں بھی کچھ لوگ وار سے گزرے. اسی طرح کچھ لوگ پیور کروئلٹی فیس کر رہے ہیں، ظلم، زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، انصاف نہیں مل پا رہا انہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ کسی دشمن سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ معاف کرے. دیر از سم اینیمی ہو ہیٹس دیم. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بچائے، حاسدین کے شر سے بچائے. لیکن کچھ لوگ کو وہاں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوڈ ون سے who doesn't love them back. یہ بڑا مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی اسپاؤس آپ کا، کوئی پارٹنر، گھر والے، کہ آپ ان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن وہ آگے سے اس طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کرتے. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے انہیں دولت سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی انہیں بہت دیا گیا ہے اور اس دولت نے انہیں بلائنڈ کر دیا، اس دولت نے انہیں اندھا کر دیا. یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہے. جیسے کچھ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ہم نے کئی لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، جو 2 نمبری بھی بہت کرتے ہیں، لیکن وہ تو سکسیسفل سے سکسیسفل ہوتے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس کا تو مطلب ہے کہ اسلامی اصول وہ پھر شاید اپلیکیبل نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کہاں یہ کہا ہے کہ جو بندہ ورلڈلی سکسیس اچیو کیے جا رہا ہے وہ کامیاب ہے. یہ تو قرآن نے ڈیفینیشن ہی کہیں نہیں دی. بلکہ قریش کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، قریش مکہ کے بارے میں، کہ اے نبی ان کو کھانے دو، ان کو پینے دو، ان کو جینے دو، ان کو موجیں کرنے دو، اور ان کا سکسیس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ سکسیس ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس کا سکسیس بلائنڈ کر دے، کسی کو اس کی چودراہٹ، اس کی دولت بلائنڈ کر دے، اللہ سے بلائنڈ کر دے، دینی احکامات سے بلائنڈ کر دے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کو ریمائنڈر ہی نہیں آ رہا، اس کو کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی، اس کو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آ رہا، اور وہ بہت مزے میں ہے. تو کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسے ٹیسٹ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو پاورٹی کے تھرو ٹیسٹ کرتا ہے، فائنینشیل کرائسس کے تھرو ٹیسٹ کرتا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی کٹھن آزمائش ہوتی ہے. دیکھیے ہماری جاب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں. ہماری جاب ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ کو سمجھیں، اپنی آزمائش کو سمجھیں کہ ہمیں کس چیز سے آزمایا جا رہا ہے. اور ہماری جاب ہے کہ اپنی غلطیاں دیکھیں کہ ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ یعنی بہت زیادہ کٹھن ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ بڑی قابل غور آیا ہے. زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن شاید اس کو ہم صحیح سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے چیز اور مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، ہماری اپنی مسٹیکس ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے وہ دیکھنی ہے. لیکن سب سے تھیراپیوٹک بات جو ہے وہ یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
کہ نو میٹر وٹ یو آر گوئنگ تھرو. دیکھیں کبھی کبھی انسان پہ ایسی پرابلم آتی ہے آنیسٹلی جس کے بارے میں کچھ زیادہ کر نہیں سکتا آنیسٹلی. جیسے یوسف علیہ السلام پہ جو پرابلم آئی تھی کہ جب وہ کنویں میں تھے تو ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, ان کا کیا قصور تھا, بھائیوں نے مار کر پھینک دیا تھا وہاں پہ, اور وہ کچھ خاص کر بھی نہیں سکتے تھے آنیسٹلی سوائے انتظار کے اور اللہ سے کنیکٹ کرنے کے. تو کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہے انسان پہ, تو اس وقت یاد رکھیے گا کہ بہت تھیراپیٹک یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈگری کو, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لیا جائے. اور کئی بار اللہ کو یہ الفاظ کہے جائے کہ اے میرے رب اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں راضی ہوں, لیکن آپ آسانی پیدا کر دیجیے, آپ عافیت دے دیجیے. تو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان پہ بڑا فخر کرتا ہے, فرشتوں کے سامنے بوسٹ کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ یعنی کیسے الفاظ ادا کر رہا ہے, میں نے اس کو ٹیسٹ کیا, میں نے اس سے کوئی چیز لے لی, لیکن یہ آگے سے رضا یعنی یہ آگے سے رضامندی شو کر رہا ہے, یہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب میں راضی ہوں, تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے. اور ایسے کئی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتے ہیں. 2022 کا جو فلڈ تھا, وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں پنچایت بیٹھی ہوئی تھی اور سارے پریشان تھے کہ گھر تباہ ہو گئے, مویشی بہہ گئے, یعنی ہر کسی کے منہ پر ناشکری کا جملہ تھا. اور ظاہر ہے فطری ہے, جب اتنا کچھ ہوا تو ناشکری کے جملے آ جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے اس ٹائم ایک بڑا عجیب جملہ کہا. انہوں نے تھوڑا سا آپ کو ایکسٹریم جملہ لگے گا, لیکن خیر کہتے ہیں اس جملے سے ہم سارے ایک دم سیدھے ہو گئے. تو وہ سارے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, سیلاب نہ بڑھ جائے وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں انہیں غصہ چڑھا, انہوں نے کہا وہ کملیو, پنجابی میں او کملیو جی رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے, ایسے ڈوب کے مرن گے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تو سارے خاموش ہو گئے کہ بھائی جب اگر یہ لکھا ہوا ہے ڈوب کے مرنا ہے, رب کی رضا ہے, تو مر جائیں گے ڈوب کے, واٹس دا بگ ڈیل. اب تھوڑا سا ایکسٹریم جملہ ہے obviously, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم اس ڈانٹ کی ضرورت تھی, اس ٹائم اس جملے کی ضرورت تھی کہ اللہ کے بندو اللہ کی رضا بھی تو کچھ ہوتی ہے, لڑنا چھوڑ دو رب سے. ٹھیک ہے تم نے ایفرٹ کر لی ایک معاملے میں, اس کے باوجود بھی چلے کچھ ریلیف نہیں آ رہا ہے, سپوز نہیں آ رہا ہے, تو لڑنا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے, قبول کر لیں, لیکن اپنی غلطیاں درست کریں, اپنی غلطیاں بھی درست کریں, کیونکہ مشکلات اور چیلنجز آنے کی کچھ وجوہات بھی ہیں obviously. کھلم کھلا اللہ رسول کے آگے کھڑا ہونا, اس سے مشکلات بڑھتی ہیں. قرآن میں ہے سورہ نور میں کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں یہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. دیکھیے اگر آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں بہت زیادہ, اگر آپ نے کسی کے لیے مشکل پیدا کی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ریمائنڈرز بھیجے گا آپ کو. یہ ہو نہیں سکتا آپ نے کسی کی زندگی مشکل بنائی ہے, آپ کو مشکل نہیں آئے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے ایک قسم کی آپ کے اوپر کہ چلے ریمائنڈر آ جاتا ہے اسی بہانے. تو انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میری کیا فالٹ ہے, کہیں میرے سے تو کوئی کمی کوتاہی کہیں نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھیں کہ نہیں میں تو نیکی بھی کر رہا ہوں یا نیکی کر رہی ہوں اور میرے حقوق العباد معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کچھ مشکل آئی ہوئی ہے, تو وہاں پر we have to stop and we have to accept کہ پھر یہ اللہ کی آزمائش ہے, اور میرا رب اس آزمائش سے بڑی خیر نکالے گا. اس کے بدلے میرا رب میرے گناہ بھی معاف فرمائے گا, اس کے بدلے میرا رب میرے درجات بڑھائے گا, اور اس کے بدلے میرا رب مجھے کچھ سکھا رہا ہے. تو یہ ٹرسٹ بہت ضروری ہے, اسی ٹرسٹ کو توکل کہتے ہیں. اور توکل ایک بہت بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے چیلنجز کو فیس کرنے میں. یعنی یہ ٹرسٹ کرنا, ٹرسٹنگ دا پروسیس, کہ اگر میرا رب اس پروسیس سے مجھے گزار رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے کچھ سکھا رہا ہے میرا رب, اور مجھے گرو کر رہا ہے میرا رب. اور جو لوگ یہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے. قرآن سورہ طلاق میں ہے کہ جو کوئی بھی اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر کافی ہو جاتا ہے. جو کوئی بھی پھر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے دیتا ہے کہ ان کا گمان بھی نہیں جاتا. رائٹ, تو توکل بھی بہت ضروری ہے. تو کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ چیلنجز کا. ابھی تک ہم نے 2 چیزیں ڈسکس کی, گریٹیٹیوڈ کہ زیادہ نظر نعمتوں پہ رکھا کریں اور دوسروں کی پین دیکھا کریں. دیکھیے ہم زیادہ تر دوسروں سے کمپیریزن کب کر رہے ہوتے ہیں, دنیاوی معاملات میں, جبکہ اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے. آپ اس چیز میں کمپیریزن کریں کہ مجھ سے نیچے کتنے لوگ ہیں. اور یہ حدیث کی ایکچولی حدیث میں نصیحت ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, تو آپ کو نظر آئے گا کہ سبحان اللہ مجھے تو پرابلم ہے ہی نہیں کوئی,
کتنے لوگ ہیں جن کے کتنے پرابلمس چل رہے ہیں, جن کی کتنی مشکلات ہیں, ان کے لیے بھی آسانی کی دعا کریں. لیکن اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ سبحان اللہ میرے پاس تو بہت نعمتیں ہیں, اور سجدہ شکر کو بڑھا. دوسرا توکل کی میں نے بات کی کہ انسان جو ہے وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھے اور لڑائی چھوڑ دے. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں ہوتے ہیں, تو اپریل میں دبئی گیا تھا لاسٹ ایئر, تو ان کے ساتھ ہم ڈنر کر رہے تھے. تو وہ CEO ہیں ایک کمپنی کے, تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ کی روٹین کیا ہے, کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا, میں نے پڑھا ہوا ہے کہ CEOs بہت جلدی سوتے ہیں, ان کی ایک روٹین ہوتی ہے, The 5 AM Club ایک کتاب بھی ہے نا, تو ایسا ہی تھا, ان کی روٹین بڑی اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ میں رات 9:30 بجے سو جاتا ہوں. تو میں نے کہا کب سے آپ کی یہ روٹین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایز لانگ ایز آئی کین ریممبر 20-25 سال تو ہو گئے. تو میں نے کہا کہ آپ کو نیند کیسے آتی ہے رات کو؟ ہمیں تو نہیں آتی. ایسا ہی ہے نا, ہم تو رات 2-2 بجے تک 1-1 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو وہ ٹپس دیں گے بڑی کمال قسم کی, کیونکہ CEO لیول کا بندہ ہے تو کچھ سائیکالوجی بتائیں گے, کچھ ٹپس دیں گے. وہ ماشاءاللہ دیندار ہے. انہوں نے ایک جملے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ محمد علی میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں, اس لیے مجھے نیند آ جاتی. تو یہ ایک جملے میں انہوں نے جو ہے نا وہ بات مکمل کر دی, سبحان اللہ. اور ہمیں ایک ویک اپ کال بھی دے دی کہ شاید باقیوں کو نیند اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ بہت زیادہ لڑ رہے ہیں, اور ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک جنگ چل رہی ہے, ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ریزسٹنس ہے, پیسو ریزسٹنس ہے, اللہ معاف کرے. تو توکل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اللہ سے آسانی مانگی جائے, عافیت مانگی جائے. ایسا نہیں ہے کہ مشکل بھی مانگی جائے, عافیت, لیکن قبول بھی تو کیا جائے نا کہ اے میرے رب اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو ہمیں منظور ہے. جیسے خدا نہ خواستہ کوئی لوڈ ون آپ سے چلا گیا, وہ واپس تو نہیں آ سکتا, اللہ کا فیصلہ ہے تو اسے قبول کر لیا جائے. اسی طرح کوئی چیز آپ نے بڑی محنت کی کسی چیز کے لیے, نہیں ملی تو بس اس کو قبول کر لیا جائے اور سمجھ جایا جائے کہ اس میں بہتری ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے. تو ٹرسٹ شو کریں گے تو سکون ملے گا نا. اگر لڑتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا, ماضی میں ہی رہیں گے, ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہو گیا, کاش ایسے کر لیتے, تو پھر آنیسٹلی یہ پیسو ریزسٹنس ہے. سوچئے گا اس کے بارے میں. ایکٹیو ریزسٹنس تو نہیں ہے, کھلم کھلا بغاوت تو نہیں ہے, لیکن ایک پیسو ریزسٹنس ہے, چھپی ہوئی ریزسٹنس ہے اندر کی. تو اپنے دل کو ہلکا کریں اللہ کے آگے اور کہیں اللہ کو کہ میرے رب میں راضی ہوں تجھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جملہ سکھایا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. اس سے آپ کو لٹرلی جو ہے وہ سکون ملتا ہے یہ 3 بار صبح شام کہنے سے, اور اللہ آپ کو غنا دے دے گا. غنا کیا ہوتا ہے؟ رچنس آف دا ہارٹ. اللہ آپ کو سکون دے دے گا اس جملے کے بدلے, کیونکہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں میرے رب میں راضی ہوں تجھ سے, میں راضی ہوں تجھ سے, میں راضی ہوں تجھ سے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہے بڑا کمال کا. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا مکہ میں, اور وہ سارے چکر میں یہی کہی جائے اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں, اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں, اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں. ان کو بڑا غصہ چڑھا, وہ ساتھ ہی تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک دعا سکھائی ہے, اسپیشلی جو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تم اس ٹائم پہ بھی یہی کہے جا رہے ہو اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں, اے میرے رب میں تجھ سے راضی ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ میں اس امید سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بار میرا رب کہہ دے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو اس نے کہا میں یہی رٹ لگا رہا ہوں, میں اسی ایم کے ساتھ آیا ہوں کہ میں اپنے رب کو بتاؤں دعائیں تو قبول ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں کہ دعائیں تو ویسے ہی قبول ہو جاتی ہیں. جو شخص جو ہے وہ اللہ سے راضی ہے اس کی دعائیں ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. جو شخص جو ہے وہ توحید پکی ہے جس کی, اس کی دعائیں انشاءاللہ ویسے ہی قبول ہو جائیں گی. اور یہ چیز آپ کو ملتی ہے یہاں سے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو دعا سکھائی 9 ذی الحج کے موقع پہ, ڈے آف عرفہ کے موقع پہ, وہ دعا کیا تھی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حج کا موقع تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحج کا جو دن ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں حدیث کے مطابق, اور وہ دنیا کا بہترین دن ہے. دنیا کی بہترین رات لیلۃ القدر ہے, اور دنیا کا بہترین دن 9 ذی الحج ڈے آف عرفہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دن کیا دعا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی کہ میں اور میرے بھائی جتنے انبیاء اس دن یہاں پر آئے انہوں نے یہ دعا کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب ہمارے نزدیک یہ دعا نہیں ہے, یہ ذکر ہے, تو اس کو دعا کیوں کہا رسول؟ وہ بھی بیسٹ دعا. اللہ کے نبی نے نہیں کہا یہ مانگو وہ مانگو, ایسے کرو ویسے کرو. اللہ کے نبی نے کہا بس یہ پڑھی جاؤ, یہ بھی دعا ہے. دعا اصل میں توحید کا نام ہے.
اللہ کی توحید کا اقرار کرنا یہ دعا کی پیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. طلب تو ہے ہی نہیں اس میں. آپ مجھے بتائیں اس دعا میں طلب کہاں ہے؟ یا اللہ مجھے نکال لے، یا اللہ ایسے کر دے، یا اللہ ویسے. طلب تو کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا، اس میں طلب کہاں ہے؟ تو یہ ایک سیکرٹ کوڈ ہے جو انبیاء کے تھرو اللہ ہمیں بتا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ توحید والے بنو، شکر گزاری والے بنو، اور میرے فیصلوں سے راضی رہنا سیکھو. دعائیں خود ہی قبول ہو جائیں گی. اللہ کو آپ نے 10 سال بعد کیا دعا کرنی ہے یہ بھی پتہ ہے اللہ کو. آپ نے 20 سال بعد کیا دعا کرنی ہے یہ پتہ ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا کامل علم ہے اللہ کا، اتنا کامل علم ہے. سوچ سکتے ہیں آپ کہ اسے پہلے ہی پتہ ہے میں نے آپ نے دعا کیا کرنی ہے. تو اس لیے یہ بھی چیز سمجھیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور توکل، ٹرسٹ شو کرنا، ٹرسٹنگ دا پروسیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ انسان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے پرابلمس اور چاہیے. تھوڑا سا میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، پہلے 2 روحانی پوائنٹ آف ویو تھے. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ جو بندہ ریزیلینٹ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ ایٹریبیوٹس رکھتا ہوں. دیکھیں ریزیلینس ایک گریٹ اسکل ہے زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا. ریزیلینس ان شارٹ کیا ہوتا ہے؟ ریزیلینس کہتے ہیں ایک چیز کو برداشت کرنے کی کیپیبلٹی اور برداشت کرتے ہوئے باؤنس بیک کرنے کی کیپیبلٹی. اس کو کہتے ہیں ریزیلینس. یہ فزکس کا کانسیپٹ ہے. فزکس میں آپ اسپرنگ کی ریزیلینس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر اسپرنگ میں کیپیبلٹی ہوتی ہے فورس برداشت کرنے کی، اور جیسے فورس ہٹتی ہے تو اسپرنگ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الاسٹک لمٹ کا کانسیپٹ آپ نے پڑھا ہوا. تو ریزیلینس کیا ہے زندگی میں؟ کہ جب زندگی آپ پہ پریشر ڈالتی ہے، چیلنجز آتے ہیں، آپ پہ اسٹریس آتا ہے ایک دم سے، تو یس آپ تھوڑا سا دبتے ہیں لیکن آپ باؤنس بیک بھی کرتے ہیں. اس باؤنسنگ بیک کیپیبلٹی کو کہتے ہیں ریزیلینس. ریزیلینٹ لوگ جو ہیں ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پہلی کوالٹی، ریزیلینٹ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو بیہیویئر ہوتا ہے، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے، فیلئر مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ریزیلینٹ لوگ اس بات پہ ٹرین ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ یا پرابلم آئی ہے تو وہ مسئلہ میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے فار گروتھ، وہ فیلئر میرے لیے ایک اپرچونٹی ہے فار گروتھ. انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹرین کیا ہوتا ہے اور یہ مائنڈ کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. جیسے ایک جملہ ہے نا، when life throws lemons at you make lemonade. جب زندگی آپ پہ لیمو پھینکے تو آپ لیمنیڈ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ لیمو کا استعمال کر کے، بجائے کہ ڈر کر بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں کہ لیمو آ رہے ہیں آگے سے، تو تھوڑا سا لڑنا سیکھیں اور ان سے کچھ اخذ کر کے آگے بڑھنا سیکھیں. جیسے عمر بن العاص، آپ کو پتہ ہے رومیوں کی تعریف کرتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے، عمر بن العاص جو ہے ایجپٹ کے گورنر تھے، صحابی رسول، حضرت عمر کے دور میں ایجپٹ کے گورنر تھے عمر بن العاص. تو ایک صحابی نے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے. رومی کون ہے؟ یہ جو ویسٹرن نیشن ہے آج. تو عمر بن العاص نے بڑی ہی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ ہاں رومیوں میں نے کچھ کوالٹیز دیکھی ہیں کیونکہ میں نے ان پہ حکومت کی ہے، آئی تھنک ان کوالٹیز کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے. تو انہوں نے ایک اور ہی ویو دیا، ایک اور ہی پرسپیکٹیو دیا. بہرحال ان کوالٹیز میں چند کوالٹیز میں آپ سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں ایک کوالٹی دیکھی ہے کہ جب انہیں ہار نظر آ رہی ہو تو یہ ریٹریٹ کر جاتے ہیں، لیکن لرن کرتے ہیں اور لرن کر کے تیاری کر کے واپس آتے ہیں. دس از ریزیلینس. یہ یعنی اس وقت لڑتے نہیں رہتے، تھوڑا سا ریٹریٹ کر جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی مجھے تیاری کی ضرورت ہے، تیاری کر کے واپس آتے ہیں. تو پہلی کوالٹی ان میں نے یہ دیکھی. دوسری کوالٹی وہ کہتے ہیں میں نے ان میں یہ دیکھی کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو انالیسس کر لیتے ہیں مصیبت کیوں آئی. یہ بھی ریزیلینٹ لوگوں کی ایک کوالٹی ہے. دیکھیں وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں نا، وہ شاید انالیسس نہیں کر پا رہے مشکل آئے کیوں ہے، وہ بس اس مشکل سے ہی ٹھپ ہو جاتے ہیں. یعنی شاید ان کے لیے بہت ایک شاکنگ ایونٹ ہوتا ہے کوئی مشکل آ جانا، اللہ آسانی کرے سب کے لیے. لیکن ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھپ ہوتے ہیں، تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، پریشانی نیچرل ہے، لیکن وہ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ چلو یہ مشکل آئی کیوں، اس کو کریکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. دیٹس اٹ. یہ ہے فلسفہ. اللہ تعالیٰ مشکل بھیجتا ہے کہ آپ لرن کریں. دیٹس اٹ. تو انہوں نے کہا میں نے رومیوں میں یہ کوالٹی دیکھی ہے کہ یہ جلدی محاسبہ کر لیتے ہیں، جلدی انالیسس کر لیتے ہیں بیٹھ کر.
آج بھی آپ دیکھیں ان میں یہ کوالٹی نظر آتی ہے. کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں پہ, کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, پرو ایکٹیو میجرز لیتے ہیں, لرن کرتے ہیں اس ایونٹ سے, یہ آیا کیوں. انفارچونیٹلی ہم میں بہت کوالٹیز ہیں, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر پرو ایکٹیونیس نہیں ہے پاکستان, یہاں پہ ری ایکٹیونیس ہے. یعنی ہر 2 سال بعد فلڈ آ رہا ہے, تو ہمیں لرن نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فلڈ اتنا کیوں زیادہ پھیل جاتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی, کیا ریزنس ہیں اس کی, تو پرو ایکٹیو میجرز لینے چاہیے نا. تو یہ وہ کہتے ہیں, میں نے کوالٹی رومیو میں دیکھی کہ وہ پرو ایکٹیو میجرز لے لیتے ہیں پہلے سے. یعنی ان شارٹ وہ دیکھ لیتے ہیں مسٹیک کہاں تھی اور اس مسٹیک کو پھر وہ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرتے. تیسری بہت زبردست کوالٹی انہوں نے یہ بتائی کہ وہ ویلفیئر کا بہت کام کرتے ہیں, اور یہ واقعی کمال کی کوالٹی ہے کہ جب بندہ ویلفیئر کے کاموں میں بہت انوالوڈ ہوتا ہے تو وہ بزی ہوتا ہے, اور وہ جب دوسروں کی پین دیکھتا ہے, دوسروں کی مدد کرتا ہے, تو وہ خوش بھی رہتا ہے دوسروں کی مدد کر کے. تو یہ چند ایک کوالٹیز انہوں نے بتائی ان کی جو ریزیلینس کی کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, تو ریزیلینس بہت کمال کا ایٹریبیوٹ ہے when it comes to fighting the challenges of life. کچھ اور کوالٹیز ریزیلینٹ لوگوں کی آپ کو بتاتا ہوں. ریزیلینٹ لوگ ریسرچ کرتے ہیں, یہ بھی بڑی زبردست کوالٹی, اپنے آپ کو ریسرچ اورینٹیڈ بنائیں. ریزیلینٹ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مسئلے سے گزرے, اور اتنی کیس اسٹڈیز, اتنی ریسرچز ہیں اس کے اوپر, آپ کو پتا ہے کئی لوگ جن کو ڈاکٹرز نے اسٹیج 5 کینسر, اسٹیج 4 کینسر پہ جواب دے دیا تھا کہ آپ 3 مہینے کے مہمان ہیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ظاہر ہے کسی کی بیماری صاف نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بہت بڑھ گئی, تو پھر انہیں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جی آپ تیاری کر لیں, 3-4 مہینے آپ کے بعد. آپ کو پتا ہے کئی لوگوں نے اس چیز کو ڈیفائی کیا ہے, آپ کو ایزیلی گوگل پہ ریسرچز مل جائیں گے. دے لیوڈ اپ ٹو 9 to 10 ایئر, وہ 9-10 سال زندہ رہے. آف کورس زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کو کرنے کو کہا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کو ڈاکٹرز نے کہا آپ کو لنگ کینسر ہے, آپ جو ہے وہ 3 مہینے میں مر جائیں گے, اب وہ کہے میں اللہ پہ توکل کر کے سگریٹ پھونکوں گا اور 9 سال زندہ رہوں گا, تو وہ تو مہینے میں مر جائے گا. یہ تو توکل کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے, توکل کا مطلب ہے کہ کچھ کرو. تو ریزیلینٹ لوگ جو اتنا عرصہ زندہ رہے, حالانکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ گئے, تو وہ ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کر ریسرچ کی اس مسئلے پہ, خود پڑھا, خود پڑھ کے دیکھا کہ میں خود سے کیا کر سکتا ہوں, کیا چیز ہیلپ کرتی ہے, کیا ڈائٹ ہیلپ کرتی ہے, کیا لائف سٹائل ہیلپ کرتا ہے اس چیز کو اور کرو کرنے میں. تو یہ چیز نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا, آپٹیمزم آئی ان کے اندر, اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن دے لیوڈ اپ ٹو 9 to 10 ایئر. تو ثابت ہوا کہ ریزیلینٹ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک معاملے کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, وہ ایک معاملے کو جانچتے ہیں, کھولتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی سلوشن, کیونکہ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے. تو یہ ریزیلینٹ لوگوں کی ہمیں کچھ نشانیاں ملتی ہیں. اسی طرح ریزیلینٹ لوگوں کی ایک اور بہت نشانی زبردست ہمیں ملتی ہے. وہ نشانی یہ ہے کہ ریزیلینٹ لوگ جو ایکچولی میں رومیو کے اس میں بتا چکا ہوں, ریزیلینٹ لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے بیٹھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ میری فالٹ کہاں پہ ہے اس سارے معاملے. یعنی بجائے کہ وہ بہت زیادہ بلیم گیم کرنے کے, وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پہ کریکٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو ریزیلینس کے بارے میں آپ اور پڑھیے گا, یہ پورا ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, دا ایبلٹی ٹو باؤنس بیک ان لائف. تو اس میں یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ سامنے رکھی کہ ایٹیٹیوڈ اچھا, مائنڈ سیٹ اچھا, گروتھ مائنڈ سیٹ, پرابلمس کو اپرچونیٹی سمجھنا فار گروتھ, ریسرچ کرنا, محاسبہ کرنا یہ پرابلم آئی کیوں ہے, اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. لاسٹلی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک پوئم رکھوں گا, بہت ہی کمال پوئم ہے کیونکہ ٹاپک سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. اس پوئم میں امید ورسز نا امید کا جو ہے نا وہ ایک ڈائلاگ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور بائی دا وے یہ پوئم میرے اسٹوڈنٹ تھے, اسکل اسکول ہے ایک اسلامک اسکول, تو اے لیول کے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے ماشاءاللہ, ان کے ابو شاعر ہیں اور وہ خود بھی اس میں بڑا ذوق ہے بچے میں. یہ اب تو خیر وہ NCA سے پڑھ لیا اور اپنا بزنس کر رہا ہے, لیکن اس کی یہ پوئم ہے اور اس کی اجازت سے میں آپ کو سب کو سنانا چاہتا ہوں. بڑا ریلیٹیبل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. امید ورسز نا امید کا ڈائلاگ ہے. تو امید, سب سے پہلے نا امیدی کے ڈائلاگز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نا امیدی کہتی ہے, اکثر یہ سوچتا ہوں خلوت کی ساعتوں میں, کیسے بنے کسی کی دنیا کی آفتوں میں. آخر ہے زندگی کیا, کیسی ہے بے ثباتی, لذت حلاوتوں میں, ناراحت ہے راحتوں میں. محو ہے کیوں یہاں پر ہر شخص بے سرود, کوئی نہ کوئی ملوث ہے ہر انسان خود کی عداوتوں میں.
بہت خوبصورت بات کہ ہر بندہ خود کی ہی جنگیں لڑ رہا ہے، خود کی ہی نفرتوں میں ڈوبا ہوا ہے. منزل نگاہ سے اوجھل، سواری سما سے بوجھل، جستجو گوا بیٹھا مسافر مسافتوں میں. ہر کوئی تھکا ہوا ہے، ہر کوئی ٹائرڈ ہے، اور مسافر